اے فضل عمر تیرے اوصاف کرے مانا، یاد کے بناتے ہیں ہر روح کو دیوانہ۔ چلو اور میری بات کے پیچھے چلو کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ خدا کہہ رہا ہے، میری آواز نہیں ہے، میں خدا کی آوازوں کو بجا رہا ہوں۔ تم میری مانو، خدا تمہارے ساتھ ہو، خدا تمہارے ساتھ ہو، خدا تمہارے ساتھ ہو، اور تم اس دنیا میں بھی عزت پاؤ اور آخرت میں بھی عزت پاؤ۔ ملک بھی رشک ہے کرتے وہ خوش نصیب ہوں میں، وہ آپ مجھ سے ہے کہتا نہ ڈر قریب ہوں میں، میرے طرف چلے آئے مریض روحانی کہ ان کے درد و دکھوں کے لیے طبیب ہوں میں۔ دین اسلام کو سرخرو اور کامران دیکھنے کی یہ سخت بے قرار تمنا لیے آپ اپنے رب سے اس کی رحمت اور قربت کا نشان مانگنے کی طرف متوجہ ہوئے، اور اس غرض سے آپ نے ہوشیارپور کے قصبے میں ایک مکان میں تنہا 40 دن کے لیے گوشہ نشینی اختیار کی۔ 40 دن شب و روز عبادت اور گریہ وزاری کرتے ہوئے آپ نے اپنے رب سے ایک ایسے باکمال فرزند کی ولادت کی التجا کی جو دین اسلام کی فضیلت اور کلام اللہ کا مرتبہ دنیا پر ظاہر کرنے کے لیے ہر ضروری صفت سے متصف ہو اور اسے دین اسلام کی کامیاب خدمت کی بھرپور توفیق عطا ہو۔ پھر بہار دین کو دکھلا اے میرے پیارے قدیر، کب تلک دیکھیں گے ہم لوگوں کے بہکانے کے دن؟ دن چڑھا ہے دشمنان دین کا، ہم پر رات ہے، اے میرے سورج دکھا اس دین کے چمکانے کے دن۔ ہوشیارپور کے قصبے کے ایک مکان میں تنہا گوشہ نشینی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ان کی جانے والی تضرعات کو خدا تعالیٰ نے اپنی بے پایاں رحمت اور کمال شفقت سے سنا اور ایک ذیشان بیٹے کی ولادت باسعادت کی خوشخبری دی۔ یہ ذکر ہے صفات کاملہ کے متحمل اس مسیح نفس کا جس میں خدا نے اپنی روح ڈالی، اور سخت ذہین و فہیم صاحب شکوہ عظمت اور دولت کا جس سے قوموں نے برکت پائی اور تا قیامت پاتی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 25 برس کی عمر میں مسند خلافت پر متمکن فرمایا۔ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مبشر اولاد میں سے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ وعدوں اور بشارات کے مطابق 12 جنوری 1889 کو قادیان دارالامان میں پیدا ہوئے۔ 52 سال اور 8 ماہ تک آپ نے جماعت کی ولولہ انگیز قیادت فرمائی۔ اسلام کی نشت ثانیہ کی جو بنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رکھی تھی، وہی حیات جاویداں آج پسر موعود حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالی عنہ کے جاری کردہ مستحکم اور انقلاب آفرین نظام نو کی بدولت دنیا کے کونے کونے کو معطر کر رہی ہے۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آج دنیا کی عظیم طاقتوں کے ایوانوں میں گونج رہا ہے۔ وہ بیج جس کی آبیاری خدا نے 1899 میں کی تھی، آج مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ کے جاری کردہ نظام کی بدولت دنیا کے ہر گوشے میں ہر روز ان گنت بھٹکتے ہوئے انسانوں کو شب سیاہ کی گمگشتہ وادیوں سے نکال کر علم و ایمان کی منور راہوں کا مسافر کر رہا ہے۔ مسلم موعود ایک انسان سے زیادہ ایک پوری کائنات تھے، ایک پورا سمندر تھا، اور ان کے بارے میں امریکہ میں ایک شخص نے مجھے کہا، میں ان کو جانتا نہیں تھا، نئے شہر احمدی تھے، کہنے لگے کہ تم مسلم موعود کے ساتھ رہے ہو، ان کو دیکھا ہے تم نے، ان کے متعلق کچھ بتاؤ۔ میں نے کہا جناب میں نے اپنی مادی آنکھوں سے کسی نبی کو نہیں دیکھا،
مگر اس کے قریب ترین چیز جو میں نے نبی کے دیکھی ہے وہ حضرت مسلم موعود تھی۔ پہلی بات جو میں نے نوٹ کی ہے وہ حضور کی خدا تعالیٰ سے محبت ہے۔ لوگ خدا تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کبھی بھول بھی جاتے ہیں۔ حضرت مسلم موعود کہتے ہیں سوؤں تو تجھ کو دیکھ کر، جاگوں تو تجھ پہ ہے نظر، موت سے تھا کسے دریغ اس کا ہی انتظار تھا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندہ جاوید کارناموں میں سے ایک کارنامہ جماعت کی مضبوط شیرازہ بندی۔ غضب ہے شاہ بلائے غلام منہ موڑے، ستم ہے چپ رہیے وہ کہے مجیب ہوں میں۔ غضب ہے شاہ بلائے غلام منہ موڑے، ستم ہے چپ رہیے وہ کہے مجیب ہوں میں۔ تنظیموں کے قیام کے ذریعے حضرت مسلم موعود رضی اللہ نے جماعت کے بچے بچے کو ایک منظم نظام میں سمو ڈالا، اور آپ کے ذریعے جماعت کی ہونے والی شیرازہ بندی کی دشمن نے بھی گواہی دی۔ چنانچہ احرار کے ترجمان زمزم نے یہ بیان دیا، ایک ہم ہیں کہ ہماری کوئی تنظیم ہی نہیں، ایک ہم ہیں کہ ایک آوارہ منتشر اور پریشان ہیں، ایک وہ ہیں خلافت کے زیر سایہ حلقہ در حلقہ محصور در محصور مضبوط اور منظم ہیں۔ فضل عمر تیرے اوصاف کریمانہ، یاد آ کے بناتے ہیں ہر روح کو دیوانہ۔ 1934 میں احرار نے جماعت احمدیہ اور اس کے مقدس امام کے خلاف ایک اشتعال انگیز مہم کا آغاز کیا۔ ادھر احرار قادیان کی اینٹ سے اینٹ مٹانے کا دعویٰ کر رہے تھے، ادھر خدا تعالیٰ کا خلیفہ خدا سے خبر پا کر یہ دعویٰ کر رہا تھا۔ احرار ہو یا کوئی اور ہو، وہ ایک مچھر جتنی وقت بھی نہیں رکھتے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ لوگ ہمارے مقابل میں 1% کامیابی بھی حاصل کر لیں گے۔ یہ کیا قادیان کے سارے مخالف مل جائیں، ہندو، سکھ، غیر احمدی اور احراری ہماری مخالفت میں متحد ہو جائیں، اس کے بعد وہ ارد گرد کے لوگوں کو ملا کر اپنی جماعت کو بڑھائیں، پھر سارے ملک میں سے جن کو اپنا مددگار بنا سکتے ہیں بنا لیں، حتیٰ کہ انگریز بھی بے شک ان کے ساتھ مل جائیں۔ اگر یہ تمام مل کر ہمارے مقابلے میں 1% کامیابی حاصل کر سکیں تو وہ سچے، مگر ناممکن ہے کہ انہیں کامیابی ہو۔ 5 اور 6 جنوری 1984 کی درمیانی شب کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الہام کیا کہ جس موعود بیٹے کی خوشخبری حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دی گئی تھی وہ آپ ہی ہیں۔ اس خوشخبری کا اعلان آپ نے قادیان دارالایمان کی مسجد اقصی میں جمعے کے دن حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کو جب تک اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا آپ نے مسلم موعود ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اور جب آپ کو واضح طور پر اعلان کرنے کا اذن دیا گیا تب آپ نے اعلان کیا۔ اس وقت آپ نے یہ فرمایا کہ اس میں شبہ نہیں کہ اس موعود فرزند کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو علامات بیان فرمائی ہیں ان میں سے کئی ایک کے پورا ہونے کی وجہ سے ہماری جماعت کے بہت سے لوگ یہ کہتے تھے یہ پیش گوئی میرے ہی متعلق ہے۔ بے پناہ کام تھا، حیرت ہوتی ہے کس طرح صبح شام دوپہر رات کام کرتے تھے اور کرتے چلے جاتے تھے، اور پھر نمازوں کا اوقات میں نمازیں بھی پڑھانی ہے، خطبہ بھی دینا ہے، جمعہ بھی دینا ہے، رہنمائی بھی کرنی ہے، خط بھی دینے ہیں۔ بناتے ہیں ہر روح کو دیوانہ۔ ان کا اپنا نمونہ 5 وقت نمازوں کے لیے جانا، اور ان کی شخصیت اور رعب ایسا تھا کہ ان کے سائے میں رہنے والے مجبور ہوتے تھے کہ وہی طریق اختیار کریں جو ان کا ہے۔ ہر روز تو تجھ جیسے انسان
नहीं लाती। वो खुदा जिसने कहा था कि वो जल्द जल्द बढ़ेगा और खुदा का साया उसके सर पर होगा, वो पेशगोई ऐसे अजीम शान रंग में पूरी हुई है कि दुश्मन से दुश्मन भी इसका इनकार नहीं कर सकता।